قربانی کرنا کس پر واجب ہے اور مالیت کی مقدار کیا ہے، کس آدمی کے پاس کتنا مال ہوگا تو اس پر قربانی کرنا لازم اور واجب ہوگا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ قربانی کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلم کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالغ آدمی پر قربانی کرنا لازم ہے، نابالغ پر قربانی نہیں ہے، اور یہی فقہ حنفی کا مفتابی قول ہے کہ نابالغ پر قربانی نہیں ہے۔ ہاں اگر بچے کا والد مالدار ہے اور اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کر دے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا اس پر فضل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والا عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل مجنون پر قربانی فرض نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مقیم ہونا چاہیے، اپنے علاقے میں اس کی اقامت ہو۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم اور واجب نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے، کتنی مالیت پر قربانی ہم پر لازم آ جاتی ہے؟ یاد رہے اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے 52.5 تولے چاندی کے لگ بھگ ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی آدمی کے پاس سونا 7.5 تولے سے کم ہو، اس کے علاوہ اگر اس کے پاس چاندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی کے پاس کرنسی ہے، روپیہ ہے، ریال ہے، ڈالر ہے، کوئی بھی کرنسی ہے کسی بھی صورت میں ہے، اگر وہ کرنسی 52.5 تولے چاندی کے لگ بھگ ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا سونا موجود ہے، کچھ چاندی موجود ہے، کچھ مال تجارت موجود ہے، کچھ نقدی موجود ہے، اگر ہم سب کو جمع کرتے ہیں قربانی کا نصاب 52.5 تولے چاندی بن جاتا ہے تو اس آدمی پر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور آخری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس سب کچھ تھوڑا بہت سونا موجود ہے یا چاندی موجود ہے اور گھر میں اس کے پاس ضرورت سے زائد مال موجود ہے، زائد سامان موجود ہے، مثلا گھر میں بہت سارے سامان ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتے اور ان کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، اگر اس مال کا حساب کریں تو اگر یہ مال 52.5 تولے چاندی کے لگ بھگ اس کی مالیت ہے تو پھر اس آدمی پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں صدقہ فطر میں اور قربانی میں گھریلو ضرورت سے زائد سامان کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ میں گھریلو ضرورت سے زائد سامان کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں زکوٰۃ کے اندر 4 چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، مال تجارت 52.5 تولے جتنی مالیت ہو، اور کرنسی کسی بھی ملک کی ہو وہ 52.5 تولے چاندی کے لگ بھگ ہو، ان 4 پر زکوٰۃ آتی ہے۔ لیکن قربانی میں اس کے ساتھ 5واں نصاب وہ ضرورت سے زائد سامان کا ہے۔